یہ کس نے قانون بنایا؟ یہ کسی مفتی صاحب کا بنایا ہوا قانون ہے؟ یہ کسی دنیا کے مولوی کا بنایا ہوا قانون ہے؟ یہ کسی مرشد یا ولی کا بنایا ہوا قانون ہے؟ یہ غوث و خواجہ کا دیا ہوا قانون ہے؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم یہ کسی جماعت کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ رب کریم نے کہا جو میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ لاکھ خدا کو مانتا پھرے، وہ لاکھ نماز پڑھتا پھرے، وہ لاکھ روزہ رکھتا پھرے، وہ لاکھ حج کرتا پھرے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سچے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا ہے۔ دوستو یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب ذرا غور تو کرو، ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو گئے، مولا تیری رحمت کے صدقے جاؤ اے اللہ، وہ تیرا بندہ ہے مولا۔ دوستو یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب ذرا غور تو کرو، ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو گئے، مولا تیری رحمت کے صدقے جاؤ اے اللہ، وہ تیرا بندہ ہے مولا، تجھے مان رہا ہے نا، تجھے بھی مان رہا ہے، قیامت کو بھی مان رہا ہے، نماز پڑھنے تیار ہے، روزہ رکھنے تیار ہے، زکوٰۃ دینے تیار ہے، عبادت کرنے تیار ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے تیار ہے، بیوی سے دور رہنے تیار ہے۔ میرے مولا تو اس کو ایمان والا ہونے کا شرف کیوں نہیں دیتا؟ تو رب جواب دیتا ہے بندے مجھے ماننا کیا کمال کی بات ہے، مجھے ماننا کیا کمال کی بات ہے۔ بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں، بڑی غور سے سنو دوستو۔ رب نے کہا بندے مجھے ماننا کیا کمال کی بات ہے، نہیں مانتا تو میں منوانا جانتا ہوں، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ ہم بولے مولا کیسے؟ تو بولے اگر سنگل کو منوانا ہے، سنگولر کسی ایک کو، تو رب کہہ رہے انہیں ہائی وے پہ جا رہا ہے، ایسا یوں لاری یوں کٹ مار کے یوں نکلی تو انہیں اللہ پکارتا، نہیں پکارتا؟ بولو نا جی، خالی یہ کٹ مارتے کسی کوئی بھی بیوی بچے اماں باپ کوئی اللہ اللہ بولے میرے کو آتا منوانے، انہیں نہیں بولا تو میں بولنے لگا تو نا، نہیں یہ سانس کی نالی ہے، یہاں ایسا ہاتھ رکھے اللہ، بولے فرشتے در رہا ہوں پکڑ کے چھوڑ، بولے اس کو ایسا پکڑ کے چھوڑ در رہا اللہ۔ اب بیوی یاد نہیں آتی، بچے یاد نہیں آتے، اللہ یاد آتا۔ اللہ بولے میرے کو منوانا کیا کمال کی بات ہے، یوں ایک سیکنڈ میں منواتا ہوں میں قدرت کو میری، بڑے بڑوں کو منوا لے ہوں، اس سے منوانا کیا کمال کی بات ہے۔ بولے یہ سنگل تھا، اب جماعت کو منوانا ہے، پوری جماعت کو، پورے اننتا پور کو خدا کی خدائی منوانا، تو اللہ کہتا ہے میرے لیے کیا کمال کی بات ہے۔ 3 بجے رات کو اننتا پور میں یوں جھٹکے دیا زلزلے کے، پورے فجر میں دکھتے نہیں دکھتے، یوں یوں ہوا پورے فجر، اللہ معاف، اللہ بولے آتا میں کو منوانا کیا، میں ڈھیل دے کے رکھا سوں سب، یہ مجھے ماننا کیا کمال کی بات ہے میرے بندے، مگر میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ کسی کی رگوں پہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہیں دیتا۔ ارے وہ تو ایسا رحمت والا ہے، ابو جہل کے لیے بھی رحمت ہے، ابو لہب کے لیے بھی رحمت ہے، ابی ابن کعب کے لیے رحمت ہے، وہ ابو بکر کے لیے رحمت ہے، وہ عمر کے لیے رحمت ہے، وہ دھوپوں کی رہنے والوں کے لیے، غریبوں کے لیے رحمت، امیروں کے لیے رحمت، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ارے جو اس کو مان لے وہی ایمان والا ہے، جو اس کو مان لے وہی ایمان والا ہے۔ یہ قانون کسی ملا کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ذات رسالت کو رب نے ایمان کی مرکزیت عطا فرمائی ہے، مرکز ایمان ذات مصطفیٰ ہے دوستو۔ سرکار کو چھوڑ کے قیامت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، نہ اب تک ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا۔ اور یہ اتنی جاہل قوم ہے میرے بھائی، یہ خیر ان کا بیچ بیچ میں نام لے کے اپنا موڈ کہیں کو خراب کروں میں، یہ بازو والے پورے، اب بازو والے بولے تو ادھر ادھر رکھو، دیکھا وہ بازو والے جو آج نہیں آئے ان کی بات بول رہا ہوں، وہ بازو والے جو 72 ہیں، 72 جماعتوں کی شکل میں بدلے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو یہ کتنے بے وقوف جاہل لوگ ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مسئلہ ہی نہیں سمجھے، اور کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ
ان پڑھ ہیں, ہماری طرح ہیں, نبی کی کوئی عظمت نہیں ہے, نبی ہمارے جیسے. ارے میں بولا میاں اگر تو نبی کو نعوذ باللہ ان پڑھ بولتا ہے تو پھر نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتا ہے؟ نہیں بھائی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا کلمہ بھی پڑھتا پھر ان پڑھ بھی بولتا, کچھ تو بھی ایک بول رہے بھائی. نہیں, اگر آپ بولے بچی اندھی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, للی بھی ہے, مگر میں شادی کر لیتا ہوں, ہوتا ایسا؟ بولو نا جی, اتنے تجربے کار لوگ ہیں بٹ ایکن تو بھی ہوا ایسا؟ ایسا نہیں ہوتا جی. میرے دوستو, ارے جس سے شادی کیا جاتا ہے پوری دنیا کوشش کر لیتی ہے کہ اس میں عیب جتنے کم ہو سکتے ہو مناسب ہے, بلکہ بعض لوگ تو الحمدللہ پوری کوشش کر رہے ہیں بے عیب نور مجسم مل جائے. تو مگر میرے دوستو, ارے انسان بے عیب کو اپنے لیے پسند کرتا ہے, عیب والی لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا. اور پھر انہیں کیسا مسلمان ہے جی, نبی کے اندر عیب بھی نکالتا ہے کہ نبی گنہگار ہے اور پھر نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے. ارے میں بولا نادان, کلمہ ایسے کا پڑھ جو بے عیب ہے. تو ایک کام کر, تو جا کے تیری جماعت میں ڈھونڈ, تیرے امیر صاحب کون تو بھی مل گئے, ملا جی مل گئے, حفیظہ اللہ تعالیٰ مل گئے, شیخ صاحب مل گئے, مدنی صاحب مل گئے. ان لوگوں کا مدنی لکھ لیتے کہ تم ادھر ادھر نکو جاؤ, کون سے بھی تو صاحب مل گئے تو ان کا نہ کلمہ پڑھ لے. نبی کے بارے میں بولتا نبی گنہگار تھے, ارے پھر گنہگار کا کلمہ پڑھتا گئی وہ, ایسے کا کلمہ پڑھ جو ایمان والا بھی ہے, جو عظمت والا بھی ہے, جو شرافت والا بھی ہے. مگر خدا کی قسم ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے اس کا نام محمد رکھا ہے, اور محمد اسی کو کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے, ہر خطا سے پاک ہوتا ہے, ہر لغزش سے پاک ہوتا ہے, ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے. اللہ جس کو بے عیب بنایا, خدا کی قسم اللہ نے اس کا نام محمد رکھا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج لوگ مسئلہ ہی نہیں سمجھے جس کی وجہ سے بہکتے چلے جا رہے ہیں. کتنی بری بات ہے آپ بتائیں, نبی میں عیب بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بھی ہیں. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, ان کی خطاؤں سے, ان کی غلطیوں سے, ان کی بے ایمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہی ایمان ہے دوستو. اب آئیے ذرا اعمال صالحہ پر روشنی ڈالتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. خود بھی بچو اور اپنے, ذرا زور سے بولو, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ اللہ فرما رہا ہے. اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچنا تو بہت دور کی بات ہے. میں بعض مسلمان کو دیکھ رہا ہوں دنیا کی آگ سے بھی نہیں بچ رہا ہے, دنیا کی ذلت اور رسوائی سے, دنیا کے تباہ کاریوں سے بھی نہیں بچ رہا. آپ بولے مول صاحب یہ دنیا کی آگ کون سی ہے؟ پہلے وہ دنیا کی آگ منہ میں سگریٹ کی شکل میں تھی نہیں, اور اب گٹکے کی شکل میں, اور پھر اس کے بعد وہ شکلیں اور اختیار کرتے کرتے شراب کی شکل میں بھی ہے, ڈرگز کی شکل میں بھی ہے, افیم کی شکل میں بھی ہے, زردے کی شکل میں بھی ہے, گانجے کی شکل میں بھی ہے. یہ جتنے ایٹموں کے میں نام لے رہا ہوں ان کے بارے میں ڈاکٹرز کا اور سائنس کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کی عمر 60 سال لکھی ہوئی ہے, یہ استعمال کرنے والا 45 میں چلے جاتا کہتے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ گٹکے کھاتے ہیں. کیا مزہ ہے میرے بھائی اس کے اندر؟ چائے پی رہے بولے تو ذرا سمجھ میں تو بھی آ رہا, شکر ہے اس کے اندر, پتی ہے, دودھ ہے, ملا ہے, پی رہی, کچھ تو بھی جا رہا پیٹ میں, سمجھ میں آنے والا. کھانا کھا رہے ہیں بولے تو سمجھ میں آ رہا, انڈا تلے بولے تو سمجھ میں آ رہا. یہ گٹکے میں کیا ہے جی؟ میں کچھ سمجھاؤ جی بھائی, اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ 70% نوجوان اس لعنت میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور یقین جانیے, اللہ گواہ ہے, میں نے 2 دن پہلے ایک عزیز ہے ہمارے, ان کو کال کیا. میں ان کو جیسے ہی وہ مجھے فون اٹھائے, میرا فون اٹھائے, ایک دم ہیبت کے عالم میں بات کر رہے ہیں, ہیبت کے عالم میں. پریشان ہو, کیا بات ہے بھائی, اتنے کیوں پریشان ہے؟
تو بولے مولانا بڑا پریشان ہوں. بولے کیا ہوا؟ تو بولے میرے داماد صاحب کو جو ہے کینسر ہو گیا ہے. ارے مولا اتنا جوان بچہ، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ، اس کو کینسر کیسے ہوا؟ کون سا مرض مبتلا ہے؟ کون سے مرض میں مبتلا ہے؟ تو جواب میرا مولانا کوئی اور مرض نہیں ہے. مطلب میں نے سمجھا جگر کا کینسر ہوگا یا خون کا کینسر ہوگا یا ہڈی کا کینسر ہوگا. بولے نہیں مولانا، وہ اکثر گٹکا کھایا کرتا تھا یا منہ میں رکھتا تھا، وہ گٹکا منہ میں رکھتے 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 منہ میں کیڑے پیدا ہوئے اور وہ جو ہے لوگ اس کو انفیکشن کہہ کر دوا دینے لگے، وہ پھیلتا ہوا ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا. میں پوچھا آپ کوئی علاج؟ تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کو گھر لے جاؤ. ہم نے کہا کہ ہم جتنا پیسہ چاہے لگانے کو تیار، اس کو بچاؤ. تو جواب ملا 1 کروڑ روپیہ بھی اگر تم لگاؤ گے تو تم اس کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ یہ کینسر کی انتہا کو پہنچ چکا ہے. کیا عمر ہے میرے بھائی؟ 30-32 سال کا نوجوان ہے، موت کی گھاٹ اتر رہا ہے صرف یہ گندے اعمال کی وجہ سے. اور اللہ یہی کہہ رہا ہے، اے لوگو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اب اگر میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں آپ ایک برا نہ مانیں تو بات کہوں، جتنے باپ گٹکا کھاتے ہیں انہوں یہ بھی امید رکھ لے کہ ان کی اولاد بھی کھانے والی ہے. آپ بولیں گے ہاں کیا امول صاحب پیشنٹ کو یہاں دے دے رہے ہیں آپ؟ اجی یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. مولانا صاحب کا بیٹا مولانا بنتا کہتے، اللہ والوں کا بیٹا اللہ والا ہوتا، نیک لوگوں کا بیٹا نیک ہوتا، سائنٹسٹ کا بیٹا سائنٹسٹ ہوتا، پائلٹ کا بیٹا پائلٹ ہوتا، ڈاکٹر کا بیٹا تقریباً 70-80% ایسے ہوتے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے. گٹکے کھانے والوں کا بیٹا گٹکا ہی کھاتا ہے. اب آپ بولیں گے میں گٹکے کھایا تو کھاؤ مگر تو اللہ والا بننا، تو حافظ قرآن ہوتا. کیا بابا غلط فہمی میں ہے آپ. کب تک اندھیر بن کے رہیں گے؟ آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ بابا. تم کھا رہے اور پھر تم کھائے تو کھائے، چھپ کے بھی نہیں کھائے، میرے سے منگا کے کھائے. سو ہے پوری پریکٹس بچپنے سے کرا رہے ہیں. اب بولتے ہیں گٹکا نہیں خریدنا. کیسا ہوتا بابا جان؟ ایسا نہ کو بولو، اپن دونوں ایک ساتھ جائیں گے خبر میں. میرے بھائیوں یہ گندی عادت چھوڑو، یہ مسلمان کی شان ہے. ہم لوگ یہ کاما کرنے پیدا نہیں ہوئے جی. گٹکے کھانے، سگریٹاں پینے، زردے کھانے، گنجے پھونکنے، وہ جا کے سنوکرز کھیلنے، وہ ریزنگ لگانے، وہ ڈومنا کھیلنے، وہ بیٹ لگانے، یہ گندے کاما کرنے پیدا ہوئے مسلمان. ارے اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد قرآن پاک میں بیان کیا. رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں ایک مسئلہ تم سے پوچھتا ہوں دوستو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیاز کھا کر مسجد کو مت آؤ. یہ میری شریعت ہے میرے آقا کی. پیاز کھا کے مسجد کو مت آؤ. کیوں؟ کیونکہ پیاز میں، حالانکہ پیاز حلال ہے، جائز ہے. آپ روزانہ بغیر دالے کے سالن کھائیچ نہیں. آپ ایک دن بھی آپ کا بغیر پیاز کا نہیں گزرتا. ایوری ڈے پیاز کھا رہے ہیں آپ. حلال ہے، جائز ہے. مگر کچی پیاز کھا کر مسجد کو آنے کی ممانعت ہے. پوچھا گیا کیوں؟ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم پیاز کھاتے ہو اس کے کچے ہونے کی وجہ سے منہ سے جو بو آتی ہے، حلال چیز کی جو بو آتی ہے، جائز پیاز کی جو بو آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جس کا ذکر قرآن نے حدیث میں کیا ہے، اس پیاز کی بو اگر تمہارے منہ سے آتی ہے تو مسجد میں مت آیا کرو، کیونکہ مسجد میں رہنے والے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. پیاز کھا کے مسجد کو نہیں آ سکتے میرے بھائی، تو گٹکا کھا کے آ سکتے. نہ بولو نا جی. زردے کھا کے آ سکتے. یہ گندے تباہ اور ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے، جگر کو لیور کو تباہ کرنے والے سگریٹ پی کے مسجد کو آ سکتے ہیں؟ ذرا بولو. نہیں آ سکتے بولے تو کل سے کہیں پڑھتے سو نمازاں بھی چھوڑ دیں گے. اچھا اللہ یہ مولانا کو اچھا رکھ، صحیح آئے انتا پور کو ایسے مولانا کو ڈھونڈ رہے تھے. ہم بولیں گے کہیں آپ لوگ نہیں آ سکتے تو اب کرنا کیا ہے؟ مسجد کو جانا چھوڑ دینا؟ نہیں، نعوذ باللہ. خدا کی قسم آج سے سگریٹ پینا چھوڑ دینا ہے، آج سے گٹکے کھانا چھوڑ دینا ہے. کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو؟ کیوں اپنے آپ کو موت کے قریب لے جا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو خودکشیوں کے گڑھوں میں ڈال رہے ہو مسلمانوں؟
تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، تم گٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم اپنے رب کی دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم مصطفیٰ جان رحمت کی عشق اور محبت کی بات کو عام کرنے پیدا ہوئے ہو، سنتوں کو زندہ کر کے دنیا میں پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بت پرستی کرنے والوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اپنے ماں باپ کو خوش کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ کوشش کریں گے میرے بھائی؟ چھوڑ دیں گے میرے بھائی گٹکے کھانا؟ دیکھو آواز پوری ختم ہو گئی، یہی ہے مصیبت۔ مول صاحب تم اچھا بولتے بول کے آئے، دیکھو ہم لوگ بولو تم، مگر یہ سب باتیں نہ کو بولو۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آج ضرورت ہے مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارے۔ اجی میرے بھائی، اس دنیا سے صدام حسین جیسا شہنشاہ چلے گیا، گیا نہیں گیا؟ کچھ لے گیا؟ لے گیا؟ پھٹی کوڑی بھی ساتھ میں لے گیا؟ صرف 2 گز کفن کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے گیا۔ اس دنیا سے صرف کفن لے گیا میرے بھائی، نہ اپنی سلطنت لے گیا، نہ اپنی سرداری لے گیا، نہ اپنی شہنشاہت لے گیا۔ ارے لے جانا تو دور کی بات ہے، بچا بھی نہیں سکا۔ ظالموں نے اس کی شہنشاہت کو لوٹ لیا۔ ارے جس کے پاس سب کچھ تھا وہ کچھ نہیں لے گیا۔ ہم تو غریب مسلمان ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو ہم کیا خاک لے کے جائیں گے؟ ارے اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے مسلمانوں، تو تیاری اس بات کی کرو کہ کچھ نہیں لے گئے تو نہیں لے گئے، مگر خدا کی قسم ایمان لے جائیں گے، سنت مصطفیٰ کو ساتھ میں لے کر جائیں گے، ایمان لے جائیں گے، سجدوں کی محبت ساتھ میں لے کر جائیں گے، سجدوں کا عمل ساتھ میں لے کر جائیں گے، تقوی ساتھ میں لے کر جائیں گے، زکوٰۃ ساتھ میں لے کر جائیں گے، روزے کا عمل ساتھ میں لے کر جائیں گے، اور اتنا اپنے رب کو خوش کر کے جائیں گے کہ جب ہم جائیں گے تو دنیا یہ نہیں کہے گی کہ فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، فلاں صاحب کے بیٹے کا جنازہ ہے، فلاں کے باپ کا جنازہ ہے، فلاں کے بھائی کا جنازہ ہے۔ دیکھنے والا کہے گا عاشق مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، خدا کے محبوب کا جنازہ جا رہا ہے، محلے کے نیک انسان کا جنازہ جا رہا ہے، جنتی کا جنازہ جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان جامعہ نظامیہ، فیضان بابا فخر الدین سرکار، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، تحریک صدائے اہل سنت، تحریک صدائے اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، کھاؤ جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا، پاک کیا، کھاؤ، کہہ رہا ہے اللہ، کھاؤ۔ کیا کھانا ہے کھاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ۔ ابھی نہیں کھا رہے بولے تو پیچھے پڑے ہوا ہے، وہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا، وہ فاتحہ کہیں کو دلا ہے، وہ سامنے کہیں کو رکھے، وہ بوندی کہیں کو چڑھا ہے۔ ارے کھا رہے بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ کھاؤ بول رہے ہیں بھائی، اور خالی یا ایھا الناس بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الناس، خالی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس کہہ رہے ہیں۔ صرف ایمان والوں کھاؤ نہیں، لوگوں تم بھی کھاؤ بول رہے، ایمان نہیں لایا جان تو بھی کھا رہے بھائی بول رہے ہیں۔ تو کھا میرے بندے، میرے بندے قرآن میں ہے شربت حرام۔ ارے خدا بول رہا کھا، تو حرام کا فتویٰ کو لگا رہا رے بھائی۔ میرے پیارے بزرگ